بٹ کوائن ہے، کرپٹو کرنسی ہے وغیرہ وغیرہ. تو سوالات تو ہوتے ہیں نوجوانوں کے، اور پھر کافی ایسے پیچیدہ معاملات شاید آپ کو درپیش آئیں، جیسے یوٹیوب منیٹائزیشن بھی ایک ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، چینل بنایا جائے، اس کو منیٹائز کیا جائے، نہیں کیا جائے. تو میں بھی چونکہ ان سوالات کے پیچھے لگا رہا ہوں، اس لیے آئی تھاٹ کہ یہ لیکچر آپ کے لیے بہت ضروری ہے. گوئنگ انٹو دی انڈسٹری انشاءاللہ، اور اپنا کیریئر لائف بنانے جا رہے ہیں آپ آگے. تو بہت کمپریہنسو انشاءاللہ امید ہے 1 گھنٹہ ہمیں لگے گا، اور امید ہے سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا اس میں. تو سب سے پہلے پوائنٹ ٹو پونڈر، ایک بہت امپورٹنٹ بات، یعنی ہاؤ مچ ہیو وی بین مس انفارم، وہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، جب بھی یہ ٹاپک اس طرح کے آتے ہیں نا، پیسہ، رزق، تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ اسلام شاید پیسہ کمانے سے منع کرتا ہے. کیونکہ میں یہ بات آپ کو نہ کرتا اگر میرے ساتھ ایک واقعہ نہ ہوا ہوتا. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ایک ٹاک تھی میری اسی ٹاپک پہ کہ بزنس میں برکت کیسے لائی جائے. تو وہ کافی بڑی کانفرنس ہوتی، کنیکٹ پاکستان، شاید آپ نے کبھی نام سنا ہے، آئی ٹی کانفرنس ہوتی ہے سالانہ. اور اس میں پاکستان کے مایہ ناز آئی ٹی کمپنی کے سی اوز آتے ہیں، اس میں فری لانسرز آتے ہیں کافی زیادہ. تو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا آڈیٹوریم بہت بڑا ہے، وہاں پہ بڑی میگا کانفرنس تھی. تو میرا یہ ٹاپک تھا وہاں، یہ 2022 کی بات ہے. اور ٹاپک میں جب میں نے بتانا شروع کیا کہ کیا اصول ہیں، کس طرح سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، برکت کیسے لائی جا سکتی ہے، مثالیں دی صحابہ کی، ان کی نیٹ ورتھ بتائی کچھ صحابہ کی، ٹھیک ہے نا، عبد الرحمن بن عوف کی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ. احادیث سنائی ایسی ایسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون انکریج کیا ہے دنیا بنانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا 4 چیزوں میں خوشی ہے، اس میں ایک چیز ہے اچھا نیبر، اچھا اسپاؤز، ہسبینڈ یا وائف، اچھا گھر، بڑا گھر، اور اچھی سواری. اب دیکھیں دنیاوی چیزیں ہیں چاروں. تو میں ایکسپریشن دیکھ رہا تھا، بہت حیران ہو رہے تھے وہ لوگ. تو اس کے بعد لٹرلی 4-5 لوگ میرے پاس آئے، جن میں سے کوئی سی اوز بھی تھے کمپنیز کے ینگ، اور انہوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی، ہمیں زندگی میں پہلی بار پتہ لگ رہا ہے کہ اسلام پیسہ کمانے سے نہیں روکتا. تو میں آپ سے بات نہ کرتا اگر میرے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، جس سے مجھے لگا کہ شاید ہماری جو پچھلی جنریشن ہے نا، ان کی یہ سوچ بنی ہوئی تھی کہ اسلام بہت 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 سادگی اور مفلسی کا نام ہے. دیکھیں، سادگی کچھ اور چیز ہے، مفلسی کچھ اور چیز ہے. سادگی اچھی بات ہے، ایک بندہ بہت کروڑ پتی ہے لیکن اس کے باوجود سادہ زندگی گزار رہے تو اچھی بات ہے. لیکن ہم نے کنفیوز کر لیا دونوں چیزوں کو، کیونکہ بچپن سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک قاری صاحب آتے ہیں سہراب سائیکل پہ، اور بہت ہی سادہ لباس میں آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی طرح مسجد امام کی ہم نے زندگی دیکھی کہ 15-20 ہزار وہ ان کو سیلری ملتی ہے، اور بس ٹھیک ہے نماز پڑھاتے ہیں، دیٹس اٹ. تو شاید اس سے ہم نے یہی سمجھ لیا کہ دین بس اتنا ہی ہے، دین اتنا ہی کہتا ہے دنیا بنانے کا. تو یہ مسکنسیپشن ضروری ہے کلیئر کرنا. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے اس مس انفارمیشن کی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹی وی شوز میں اینکر نے ایک بڑا سوٹڈ بوٹڈ بندہ بٹھایا ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ مولوی صاحب بٹھائے ہوتے ہیں، اور اکثر ایسا جملہ کہا جاتا ہے، آئی ڈونٹ بلیم دیم، وہ شو کا اصل میں اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ انکانشیسلی اور ان انٹینشنلی، میں یہ نہیں کہہ رہا جان کے ہوتا ہے، انکانشیسلی ہوتا ہے، لاشعوری طور پہ، کہ دینی پرسپیکٹیو وہ جب ان سے پوچھ لیتے ہیں اچھا جی آپ بتائیں دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ قرآن حدیث بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا مولوی صاحب. پھر وہ دوسرے کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں اچھا آپ بتائیں دنیاوی اسپیکٹ کیا ہے. دیکھیں دین ہی دنیا ہے. کیا مطلب ہے دنیاوی اسپیکٹ سے؟ کیا مطلب ہے کہ دین کوئی آئیلینڈ، کوئی اور آئیلینڈ ہے، کوئی اور جزیرہ ہے، کوئی اور لوگوں پہ اپلائی ہو رہا ہے، یعنی کچھ مولوی طبقے پہ دین اپلائی ہو رہا ہے. اور ہاں دنیا کی بات ہوگی تو اب ذرا ہم ادھر آ جاتے ہیں کہ ذرا دنیاوی اسپیکٹ ہم دیکھ لیں. تو اس سے ایک پوری جنریشن کی سوچ بلڈ ہوئی ہے، اور وہ سوچ یہ ہے، اوور آل بات کر رہا ہوں، کہ دین جو ہے نا وہ بس ترقی میں رکاوٹ ہے، اور دین کا مطلب ہے بس نا آپ سادہ سی زندگی گزارو، اور زیادہ کوئی نہ پیسہ اتنا کماؤ، نہ اتنا گرو کرو، اور دیٹس اٹ، ایک مفلسانہ زندگی ٹو بی آنیسٹ جسے ہم کہیں گے، یا رہبانیت والی جو ہے وہ زندگی. اور وین اٹ کمز ٹو سلوشنس، تو دنیاوی سلوشنس دیکھو، دین کی جو باتیں ہیں وہ بڑی آئیڈیل ہیں اصل میں. یہ بھی اکثر لوگ کی سوچ ہے نا، آپ کو پتہ ہے، انکانشیسلی ہی کہوں گا، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو باتیں ہیں یہ تو بڑی آئیڈیل ہیں. اب آئیں پریکٹیکل بات کرتے ہیں. یہ کئی بار مجھ سے اس طرح سوال بھی پوچھا گیا کہ علی بھائی یہ تو
آپ نے بہت آئیڈیل باتیں کی نا, آپ پریکٹیکلی بتائیں کیا ہونا چاہیے. تو معاذ اللہ کیا مطلب ہے, کیا دین پریکٹیکل نہیں ہے؟ جو باتیں میں بتا رہا ہوں کیا وہ پریکٹیکل نہیں ہے آج کی زندگی میں, آج کی جو نفسا نفسی کی زندگی ہے ظاہر ہے. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں دیکھیں جی کسی کے ساتھ اچھائی کر کے کیا ملے گا, یہ تو ایک آئیڈیل بات ہے, لیکن پریکٹیکلی آپ کو بھی پتہ ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو لوگ تو کھا جاتے ہیں. جیسے دین انکریج کرتا ہے نا ایک دوسرے کی مدد کرو اور ایک دوسرے کو سکھاؤ کوئی اسکل, تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم یہ کریں گے تو اگلا تو جو ہے تھینک لیس ہو جائے گا, اگلا تو جو ہے نا وہ ہمیں سیڑھی بنا کے اوپر چلا جائے گا اور ہم جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ تو کوئی پریکٹیکل بات تو نہیں ہے. دیکھیں یہ پھر وہی بات ہے کہ اللہ رسول کے وعدوں پہ شاید ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے, اور ہم ایسی سوسائٹی بنانا نہیں چاہتے جہاں پہ جسٹس ہو. سوشل جسٹس کتنی بڑی بات ہے, گورے ہم سے آگے ہیں سوشل جسٹس میں, بہت آگے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے وہ سوسائٹی بنا کر دکھائی سوشل جسٹس پر, جس طرح بھی بنائی, لاز کے تھرو بنائی, پنشمنٹ اسٹرکٹ لاز جو بھی تھا, لیکن ہم سے بہتر بنائی. وہاں پہ اس طرح کی چیزیں آپ کو نہیں نظر آئیں گی کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی اس طرح سے لیگ پولنگ کریں کہ دوسرے کی بھی ترقی روک دیں, ٹھیک ہے. خود تو کر نہیں رہے تو دوسرے کی بھی ترقی روکی جائے. آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں حسد کتنا زیادہ ہے. کوئی بندہ تھوڑا سا ابھرتا ہے, ترقی کرتا ہے, سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں, آپ پوسٹیں لگائیں گے آپ کو فوراً حسد کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. تو سم ویئر ڈاؤن دا لائن آئی بلیو ہم سوشل جسٹس سے ہٹیں, اور سوشل جسٹس سے ہٹنے کی وجہ وہی ہے کہ ہم درمیان میں ہیں. دیکھیں آپ نے لبرل بننا ہے تو پورا بنیں, گوروں کا سسٹم اٹھانا ہے تو 100% اٹھائیں, لیکن آپ نے اسلامک بننا ہے تو وہ بھی 100% اٹھائیں. یہ بیچ کی کیا ہے کہ آدھی باتیں اللہ رسول کی لے لو, آدھی باتیں جو نا وہ ادھر سے لے لو, تو پھر تو یہی میس ہوگا. پھر تو نہ آپ ادھر کے ہوں گے نہ آپ ادھر کے ہوں گے, ٹو بی آنیسٹ, اور یہی ہو رہا ہے. تو میں آپ کو یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آپ بھی ایسے جملے سنتے ہوں گے کہ دیکھیں جی یہ چیزیں اپلیکیبل نہیں ہیں, جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں, ہم پریکٹیکلی اگر ان کو اپلائی کرنے پہ آئیں تو وہ ریوارڈ نہیں ملے گا اور وہ چیز نہیں ملے گی, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ جا کر بزنس مین کو سنائیں حدیث کے جو آنیسٹ بزنس مین ہے وہ شہداء کے ساتھ ہوگا, انبیاء کے ساتھ ہوگا.